ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے رکن اور پاسداران انقلاب کے ایک سابق کمانڈر محسن رضائی نے عالمی برادری کو سخت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی تو پوری دنیا مل کر بھی اسے دوبارہ کھول نہیں سکے گی۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے واضح کیا کہ جغرافیائی لحاظ سے اس گزرگاہ پر ایران کا مکمل کنٹرول ہے، کیونکہ کسی بھی جہاز کو یہاں سے گزرنے میں 7 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس کے جواب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو اب اس خطے سے تیل کی ضرورت نہیں۔ جو ممالک وہاں سے تیل چاہتے ہیں وہ اپنی حفاظت کا خود بندوبست کریں یا پھر امریکہ سے تیل حاصل کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قوم سے اپنے حالیہ خطاب میں ایران کے خلاف جاری فوجی آپریشن کی تفصیلات بتاتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ 1 ماہ کی کارروائی میں ایرانی بحریہ اور فضائیہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے ذریعے ایران کی جوہری تنصیبات اور ایٹم بم بنانے کی صلاحیت ختم کر دی گئی ہے اور اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں تمام فوجی مقاصد حاصل کر لیے جائیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اب امریکہ کو مشرق وسطیٰ سے تیل لینے کی ضرورت نہیں رہی اور آبنائے ہرمز سے تیل حاصل کرنے والے ممالک کو اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ خطاب میں انہوں نے 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی اور ناسا کو آرٹیمس مشن کی روانگی پر مبارکباد بھی دی۔ ایران کی اسٹریٹجک کونسل برائے امور خارجہ کے سربراہ اور سابق وزیر خارجہ ڈاکٹر کمال خرازی کے گھر پر تہران میں بڑا حملہ ہوا ہے، جس میں ان کی اہلیہ شہید اور وہ خود شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ 81 سالہ کمال خرازی، جو سابق صدر محمد خاتمی کے دور میں وزیر خارجہ رہے اور موجودہ قیادت کے اہم ترین شخصیت تصور کیے جاتے ہیں، فی الوقت تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق وہ پاکستان سمیت اہم علاقائی ممالک کے ساتھ سفارتی رابطہ کاری کی نگرانی کر رہے ہیں اور اس حملے کو جاری سفارتی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی سازش قرار دیا جا رہا ہے۔ کمال خرازی نے حالیہ انٹرویو میں واضح کیا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کے وعدوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور ایران طویل جنگ لڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ انڈونیشیا کے شمالی مولوکا سمندری علاقے میں آج صبح 7.8 شدت کا طاقتور زلزلہ محسوس کیا گیا، جس کی گہرائی صرف 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز صوبہ شمالی مالوکو کے شہر ترناتی سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اتنی کم گہرائی پر آنے والے زلزلے کے باعث بحر الکاہل کے سونامی وارننگ سینٹر نے مرکز سے 1000 کلومیٹر کے دائرے میں واقع انڈونیشیا، فلپائن اور ملائیشیا کے ساحلی علاقوں کے لیے سونامی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ حکام نے ان علاقوں کے مکینوں کو ساحلوں سے دور رہنے اور بلند مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے۔ اگرچہ اب تک کسی بڑے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم شمالی سلاویسی کے شہر مناڈو میں ایک عمارت کے گرنے سے ایک ہلاکت کی ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہے۔